اس کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ ترین مقدس شخصیت جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جس کو دیکھنے کے بعد، دیدار کرنے کے بعد، ایمان کی حالت میں دیدار کر کے ایمان کی حالت میں فوت ہونے کے بعد یہ عالم ہے کہ وہ اس کائنات کی عظیم شخصیات کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھے غیر۔ اگر غیر کا یہ عالم ہے تو اللہ کے تمام اصحاب اللہ رب العزت کے رسول کے ہی، لیکن غیر کا اگر یہ عالم ہے تو جو اپنا خون ہے، اپنا لخت جگر ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے ہیں، اپنا نسب ہے، ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا احترام کیا ہوگا، ان کا تقدس کیا ہوگا، ان کے احترام کا کیا عالم ہوگا۔ تو سامعین محترم، اہل سنت والجماعت کا تو یہ عقیدہ ہے، منہج ہے کہ اگر ایک ادنا سے ادنا صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے تو ساری زندگی کے لیے وہ عظیم شخصیات کے اندر شامل بھی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ ہمارا عقیدہ اور منہج تو یہ بھی ہے کہ وہ شخصیات کے جس نے اصحاب کو دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی، کیونکہ اس نے اس کو دیکھا ہے جس نے آقا دو جہاں کو دیکھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اپنا وقت دیکھتے ہوئے، حالت دیکھتے ہوئے، موقع اچھا دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد اصحاب کو یہ بتا دیا اور فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے اصحاب، اے میرے پیارے صحابیوں، میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں دین سکھایا، جہالت سے نکال کر روشنی میں ڈالا، تمہیں دین سکھایا، تمہیں تمام تر تربیات دی، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا بدلہ مجھے کچھ چیز کے بدلے میں دو، الا المودۃ فی القربى، لیکن میں تم سے اتنی نصیحت ضرور کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے قرابت داروں کا احترام ضرور کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، جو میرے قرابت دار ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان سے محبت رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان سے انسیت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، یہ صرف میں سوال تم سے کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے پوچھا آپ کے جو قرابت دار ہیں وہ کون سے ہیں؟ الذین وجبت علینا مودتہم، کہ جن پر ہم پر احترام لازم کر دیا گیا ہے کہ ان کا احترام ہم نے کرنا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ قریب قرابت دار والے رشتہ دار، وہ آپ کے حسن سلوک والے جن کے ساتھ آپ نے ہمیں حکم دیا، وہ کون ہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابنھا علیہم السلام، علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت والا پیغام رکھنا، محبت والا، احترام والا، ان کی عزت کرنا، یہ ہیں وہ۔ اور کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت پر یہ طعنہ تشیح کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل البیت کی وہ شان یا وہ عزت نہیں کرتے جو دوسرے کرتے۔ یہ ہم پر طعنہ تشنیع کی جاتی ہے، بلکہ ان کا احترام، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی عزت جو اہل سنت والجماعت کے ممبر سے جاتی ہے وہ شاید ہی کسی کے ممبر سے جاتی ہے، کیونکہ ہم وہ بیان کرتے ہیں جو آقا دو جہان نے بتایا ہے۔
ہم وہ نہیں بیان کرتے کہ جو ہم نے خود سے بنا لیا، ہم وہ درجہ رکھتے ہیں جو آقا دو جہان نے بتا دیا ہے، کونین کے تاجدار نے ہمیں بتا دیا ہے کس کا کیا نمبر ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، کس کی کیا فضیلت ہے۔ تو ہم پہ تو واجب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کے کافر ہونے کے لیے اتنا ہی بہت ہے، کہ اگر وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، ان سے بغض کرتا ہے، تو وہ تو اس ایمان سے ہی خارج ہے، وہ ایمان کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ محبت والا معاملہ ہے۔ اور اہل بیت کون ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ہیں۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ ہوئی نا نازل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور آ کر ایک وفد کو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ بہت بڑا مکالمہ ہوا ان کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ آیت نازل ہوئی، کہنے لگے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، بلاؤ تم اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں۔ اور کھلی فضا کے اندر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو، تیری بھی، فرشتوں کی بھی، پوری جمعیت انسان کی۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مباہلہ ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بلایا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، اور حسین کو بلایا اور کہا کہ ہاؤلائی اہلی، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ ہے میرے گھر والے۔ اور ان کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ کرو التجا اللہ سے، اگر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، کاذبین ہو، جھوٹے ہوں وہ۔ اور جب عیسائی وفد نے یہ دیکھا تو ڈر گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے واپس چلا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرابت دار کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنے ساتھ رکھا، سامنے رکھا، ان کی عزت ہم پر کیوں واجب نہیں ہے؟ ان کا احترام ہم پر لازم ہے، ملزوم ہے کہ وہ آقا دو جہاں کے ساتھ رہتے رہے۔ ہم غیر کی کیا بات کریں کہ جنہوں نے ان کا لیل و نہار دیکھا، ان کے ازواج نے ان کی خوشی دیکھی، ان کی غمی دیکھی، ہر وقت دن رات ان کے ساتھ رہے، تو ان کا تو احترام ہم پر لازم ہے، ملزوم ہے، واجب ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد تربیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا کہ تربیت اولاد کی کرنے کے لیے ہمیں جو نمونہ پیش کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے ہیں اور آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماتھا چومتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اس جگہ پر بٹھاتی ہیں جہاں پر وہ خود بیٹھتی تھی، اور خود ان کے دائیں یا بائیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں کی طرف جاتی ہیں، ان کے گھر میں جاتی ہیں، ان کے حجرے میں جاتی ہیں، دستک ہوتی ہے۔ جب دروازے پہ آقا دو جہاں آتے ہیں، فوراً ہی اپنی لخت جگر کا ماتھا چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اور ان کو اس جگہ پہ بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھتے ہیں، اور خود دائیں بیٹھتے ہیں یا بائیں بیٹھتے ہیں۔ یہ تربیت ہے اولاد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنا بھی موازنہ کر لیں کہ ہماری کیا حالت ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، کہ جب میں کام سے واپس آؤں تو تھکا ہوا ہوں اور موبائل میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر میرا بچہ روتا ہوا میرے پاس آئے تو رکھ کے چپیڑ مار کے سائڈ پہ کہ میں سارا دن تھکا کر آیا ہوں اور تم میرے پاس پھر آ گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں کہ جب کسی لمبے سفر سے واپس آتے، جب کسی لمبے سفر کے جاتے اور واپس آتے تو آ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، کہاں ہے ننھا بچہ،
کہاں ہے چھوٹا بچہ؟ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تیار کرنے میں تھوڑی دیر لگا دیتی ہیں، پھر آواز لگاتے ہیں کہاں ہے ننھا بچہ؟ اور اتنی دیر میں حسن و حسین باہر آتے ہیں۔ قربان جائیں راوی کے اس کمال قسم کی منظر کشی کی ہے کہ ایسے جیسے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باہیں بھی کھلی ہیں، حسن کی بھی باہیں کھلی ہیں، جس طرح ہی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ کر چومتے ہیں۔ ان کی شان ہم کیا بیان کریں؟ ہمارے بچے ہیں، کھیلتے ہیں تو گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، کھیلتے ہیں تو اپنی چھت پہ کھیلتے ہیں، گھر میں کھیلتے ہیں، کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ میں اس بچوں کی کیا شان بیان کروں، کیا شوکت بیان کروں؟ کھیلتے ہیں تو مسجد نبوی میں کھیلتے ہیں تو آقا دو جہاں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں تو آقا دو جہاں کے کندھوں پر چڑھ کے کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں تو آقا دو جہاں کے جسم کے ساتھ لپک لپک کر کھیل رہے ہیں۔ میں اس کی شان کو کیا بیان کروں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی شان بیان نہیں کرتے، الحمدللہ ہم وہ شان بیان کرتے ہیں جو آقا دو جہان نے بیان کی ہے، کر کے دکھائی ہے، اور جو ہم پر لازم ہے۔ میں اہل بیت کی شان کو کیا بیان کروں؟ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کیا بیان کروں؟ کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور کہا کہ اے علی تیری تو شان کیا ہے، جنت میں جو بچوں کے شہزادے ہیں تو اس کا باپ ہے، اور عورتوں کی جو شہزادی ہے اس کا تو شوہر ہے۔ تیری شان کو ہم کیا بیان کریں؟ اہل بیت کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اور فرمایا کہ آپ کس طرح سے اپنی اولاد کو کس طرح سے بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سفر سے آتے ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مارکے پہ نکلے ہیں اور بہت دیر ہو گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک علی کا چہرہ نہ دکھا دے، جب تک مجھے علی کا چہرہ نہ دکھ جائے اللہ مجھے موت نہ دیں۔ اور اسی طرح جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں پھول کھلتا ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو ہیں، اور نام سوچا، میں نے کہا کہ نام رکھوں گا حرب، جس کا مطلب ہے جنگجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے کہ نہیں یہ حرب نہیں ہے بل حسن، یہ حسن ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا پھول آنگن میں کھلتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہا کہ اب کیا نام رکھنا چاہتے ہیں؟ وہی خواہش، وہی تمنا کہ میں اس بیٹے کا نام بھی حرب جنگجو رکھوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں بل حسین، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نام اللہ نے رکھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ اللہ نے رکھوائے نام حسن اور حسین، کہ دونوں گلدستان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مسجد نبوی میں لے کر آتے ہیں، اور عشاء کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ان کو گھر چھوڑ آتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں جب ان کو گھر چھوڑنے گیا اندھیرے کا وقت تھا، مجھے نہیں پتا جب تک میرے ساتھ تھے ایک سفید روشنی نور ایسا آیا کہ جب تک یہ میرے ساتھ تھے میرے رستے میں وہ روشنی رہی، اور جب میں نے ان کو گھر میں چھوڑ دیا واپس آیا تو دیکھا کہ وہ نور غائب۔ یہ نام جس کے اللہ رب العزت نے خود رکھے ہیں تو ان کی شان کیا ہو، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شوکت کیا ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو دنیا و مافیا سے غافل ہو جاتے تھے، دنیا و مافیا سے غافل ہو جاتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، اصحاب بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آیا کرتی جب آپ نماز کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ وہ دنیا و مافیا سے غافل ہو جاتے تھے، کوئی واسطہ دنیا کے ساتھ نہیں رہ جاتا تھا، اور آپ اسی نماز کے اندر مبتلا ہے اور سجدے میں گئے ہیں، سجدہ لمبا ہوتا گیا، لمبا ہوتا گیا، لمبا ہوتا گیا،
صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں خوف آیا کہیں نعوذ باللہ کفار نے حملہ تو نہیں کر دیا، کیونکہ کفار بھی جانتے تھے کہ عصر کی نماز آنے والی ہے. یہ مسلمانوں کو اتنی محبوب ہے کہ جب اس نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں دنیا و مافیا سے غافل ہو جاتے ہیں. اگر ان پر حملہ کرنا ہے تو اس نماز کے اندر کرنا. یہ عصر کی نماز ہے کہ جس میں وہ اتنے غافل ہوں گے کہ اگر تم نے ان پر حملہ کرنا ہے تو مسلمانوں پر اسی وقت کرنا، کیونکہ ان میں ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. وہی نماز ہے، وہی سجدہ ہے، اور سجدے کے اندر ہیں. سجدہ لمبا ہوتا گیا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں خوف آیا کہ کفار نے حملہ تو نہیں کر دیا. دل بے چین ہونے لگ گیا، میرے آقا کیوں نہیں اللہ اکبر کی صدا بیان کر رہے کہ ہم سجدہ سر سے اوپر اٹھائیں. میں خوف میں آ گیا، میں بے چین ہو گیا، اور میں نے پھر سر اٹھا کر دیکھا تو آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی سوار بنا ہوا ہے حسن یا حسین میں سے کوئی ہے، آپ کے کندھے پر. اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا تھا آج، اتنا لمبا سجدہ کیوں اتنا لمبا سجدہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں جب سجدے میں گیا تو میرے اوپر میرا دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا سوار تھا، اور میں نے دل میں التجا کر لی کہ جب تک میرے بیٹے کی جو ہے حاجت پوری نہیں ہوگی، جب تک وہ خود نہیں اترے گا، میں سجدے سے سر کو اوپر نہیں کروں گا. یہ ہیں حسن و حسین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جس میں غافل ہیں تو پھر بھی ان کی حاجت کی خیال کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا جب تک خود نہیں اترے گا میں اس کو اپنے کندھے سے نیچے نہیں اتاروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے کا ایسا انداز کیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ماں اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتی جس طرح کا پیار اللہ کے رسول نے حسن و حسین کے ساتھ کیا. وہ مثال نہیں بیان کی جا سکتی، محال ہے کہ ایسا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کر کے دکھایا ہے کہ کوئی دنیا کی ماں وہ پیار نہیں کر سکتی جو آقا دو جہان نے حسن و حسین کے ساتھ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ایک پیار کا انداز دیکھیں کہ پیار کرنے کا انداز ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو سونگھتے ہیں. حسن و حسین کو سونگ رہے ہیں، سونگتے ہیں. سونگتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو زیر ناف، جو ناف والی جگہ ہے یہاں پر چوما، جو ناف والی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کو ناف والی جگہ پر ان دونوں کے رکھا. اور جب اللہ کے رسول وہاں سے گئے تو میں نے کہا اے حسن مجھے وہاں چومنے دے جہاں پہ میرے آقا کے ہونٹ لگیں. اور پھر میں نے بھی اسی جگہ پر چوما کہ میرے آقا کے ہونٹ یہاں لگے ہیں. میرے لیے تو سعادت یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چوم لوں جہاں پہ میرے آقا نے چوما، کہ وہ صاحبزادے ہیں، جنت کے شہزادوں کے شہزادے. اور اسی طرح نواسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علی المرتضیٰ کھڑے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ علی یہ جو حسن اور حسین ہے نا یہ تیرے پہ نہیں ہے. کہنے لگے اے امیر المومنین کیوں میرے پہ کیوں نہیں ہے؟ کہتے کیونکہ یہ اپنے نانا پہ جو ہیں، یہ اپنے نانا کی شکل جیسے ہیں، تیرے جیسے تو ہے ہی نہیں ہے. اور فوراً سے دیکھتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا. کہنے لگے اے امیر المومنین کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، نیچے اتارے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ان کو نیچے اتارے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ ان بچوں کو اٹھانا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. تو راہ گزرتے کسی نے کہا کہ حسن کیا کمال ہے تیرا کہ تجھے کیسا کمال سوار ملا ہے، کس کے اوپر کمال قسم کی تو نے سوار کے اوپر سواری کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول اٹھے، پھر رکے نہیں. کہنے لگے تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ سوار جو ہے نا سواری بہت اچھی ہے، تم سواری کہہ رہے ہو، تم سوار نہیں دیکھ رہے کتنا اعلیٰ ہے. سواری تو ہے اعلیٰ لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے جو سوار ہوا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے. یہ ان کی محبت تھی آپس میں، ان کی الفت تھی آپس میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور بار بار اللہ کے رسول مارے، حسن ادھر سے پکڑ اس کو، حسن ادھر سے پکڑ اس کو، حسن اس کو ادھر سے پکڑ. ان کی کشتی کروا رہے ہیں، بار بار انسٹرکشنز جو ہیں وہ حسن کو دی جا رہے ہیں. ماں تو پھر ماں ہے نا. بول اٹھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بابا
اے پیارے ابا جان آپ حسن کو ہی کہہ رہے ہیں ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، حسین کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ حسن کو ہی کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگی اے میری بیٹی لگتے جگر، میں اگر حسن کو انسٹرکشن دے رہا ہوں تو حسین کو جبریل امین دے رہے۔ حسین کو کون دے رہا ہے؟ جبریل امین انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ میں حسن کو دیتا ہوں تو حسین کو جبریل امین بھی تو دے رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے حسن اور حسین کے ساتھ پیار کے ساتھ تربیت کا معاملہ دیکھیے آپ اس میں دیکھیے انداز آقا دو جہاں کا کہ تربیت دکھائی سکھائی کس طرح کی، کہ حسن اور حسین آگے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے حسن تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا، تو مجھ سے بہت تیز ہے بھاگ میں، دوڑ میں بہت تیز ہے، تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا، تو بہت تیز بھاگ رہا ہے، تو بہت تیز چل رہا ہے، تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا۔ اور اسی انگن کے اندر اپنے دونوں بچوں کو پکڑتے ہیں اور حسین کو طرف دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور تاریخی الفاظ کہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت کو کیا کہا، اے اللہ میں حسن سے محبت حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، جو حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کرنا۔ تو میں اور آپ شان اہل بیت کیا بیان کریں کہ ان کی فضیلت ان کی شان ایسی ہے کہ ایسی فضیلت ایسی شان کسی اور کو دی ہی نہیں گئی، کسی صحابی کے پاس نہیں ہے۔ ہر صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور ایک مقام دیا ہے، وہ اسی کے پاس۔ جیسے ذوالنورین کا مقام اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تو ہوتا، تو یہ کسی کو بھی نہیں کہا۔ اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے میرے غار کے یار تیرے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو ہر کسی کا جو مقام دیا ہے وہ ہمارے سر کا آنکھوں کا تاج ہے، ان کے پاؤں کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم نہ ان سے بڑھاتے ہیں نہ ان سے کم کرتے ہیں، لیکن ہم بیان وہ کرتے ہیں جو آقا دو جہان نے بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ پڑی کہ حسین حسن جو ہیں واپس جا رہے، حسن کو آواز دی اے حسن آپ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین میں نے دیکھا کہ عبداللہ آیا لیکن عبداللہ کو اجازت نہیں ملی، تو اگر عبداللہ کو اجازت نہیں ملی تو پھر میں کون ہوتا ہوں جو مجھے اجازت مل جائے؟ آپ کا بیٹے ہونے کے بعد آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی۔ تو کہنے لگے اے حسن وہ عمر کا بیٹا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے، تو رسول کا بیٹا ہے تجھے روکا نہیں جا سکتا، تو رسول کا بیٹا ہے تجھے روکا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح سیدنا حسن اور حسین دونوں غزوہ بدر کے اندر موجود نہیں ہیں، غزوہ بدر میں موجود نہیں ہیں، لیکن آقا دو جہان نے ان کا وہ حصہ لکھوایا جو بدریوں کا حصہ لکھوایا تھا، وہ حسن و حسین کا حصہ لکھوایا اس میں کہ ان کا بھی حصہ لکھو، ابھی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابا جی اے امیر المومنین اے بابا جان میں دیکھتا ہوں کہ جو حصہ ان کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملتا، حالانکہ نہ بدر میں یہ تھے نہ بدر میں تھا، لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا حصہ کم کر دو، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں نا، اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا حصہ بڑھا دے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ حسن و حسین کے حصے کو کم کر دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حسن و حسین کے حصے کو بڑھا دیں اور میرے حصے کو بڑھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ کہا پہلے ان کے والد جیسا والد لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، پھر آ کے مجھ سے یہ سوال کریں کہ میرا حصہ بھی ان کے برابر کر۔ تو ان کی شان ان کی عظمت اصحاب نے بھی بیان کی اور ان کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، وہ انسان ایمان کے اندر دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہے۔